آپ کو اس میں کیا فرق لگتا ہے ان دو سوالوں میں کہ وہ چھوڑنا چاہتا ہے کہ نہیں؟ فرض کریں وہ چھوڑنا ہی نہیں چاہتا اور آپ اس پہ غور کر رہے ہیں کہ وہ چھوڑ سکتا ہے کہ نہیں، تو یہ تو پھر بے فائدہ بات ہو گئی۔ اور اگر آپ کو پتہ ہے کہ وہ کوئی کام کر سکتا ہے، یعنی سگریٹ وہ چھوڑ سکتا ہے، تو پھر آپ کو کس چیز پہ کام کرنا ہے کہ وہ چھوڑنا چاہتا ہے کہ نہیں؟ اور اگر وہ چھوڑنا چاہتا ہے اور آپ کو لگتا ہے کہ وہ چھوڑ نہیں سکتا، تو پھر آپ کو کام کرنا ہے اس کی ایبلٹی پہ۔ یعنی دو چیزیں ہیں بیسیکلی، ایک چیز ہے کہ اس کی اہلیت ہے کہ نہیں، اس کی ایبلٹی ہے کہ نہیں، دوسری چیز یہ ہے کہ اس کا ارادہ ہے کہ نہیں، اس کی تحریک ہے کہ نہیں، اس کی موٹیویشن ہے کہ نہیں۔ تو بنیادی چیزیں دو ہیں، ایک چیز ہے کہ موٹیویشن ہے کہ نہیں، اور دوسری چیز یہ ہے کہ اسکل ہے کہ نہیں، ایبلٹی ہے کہ نہیں، نالج ہے کہ نہیں۔ اور اگر ان سب چیزوں کو ہم باہم دیکھیں تو ایک آرگنائزڈ سٹرکچر ہے جو ہم ابھی آج ڈسکس کر لیں گے، کہ جب آپ کوئی کام کرنے کا ارادہ کرتے ہیں تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ایکچولی آپ چاہتے کیا ہیں۔ کیونکہ بارہا ایسا ہوا کہ میرے پاس کنسلٹیشن کے لیے آتے ہیں کلائنٹس، اور وہ تقریباً گھنٹہ بات کرتے رہتے ہیں، اپنی تکلیفوں کا اظہار کرتے رہتے ہیں، وہ اپنے بچے کے نشے کے مسئلے کا ذکر کرتے رہتے ہیں، اس کی تباہ کاریوں کا ذکر کرتے رہتے ہیں، گھر میں جو فساد ہے اس کا ذکر کرتے رہتے ہیں۔ اور جب ایک گھنٹے کے بعد میں ان سے پوچھتا ہوں کہ اچھا آپ بتائیے کہ آپ کیا چاہتے ہیں، تو سڈنلی وہ بلینک ہو جاتے ہیں، یا پھر وہ اس طرح کی بات کرتے ہیں کہ اگر کینیڈا میں امیگریشن مل جائے تو سارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ کیا آپ کبھی اس قسم کے تجربے میں سے گزرے کہ آپ کا ایک مسئلہ ہے اسی طرح کا، یا میاں بیوی کا جھگڑا ہے، یا کوئی اور ایسا مسئلہ ہے جو کہ آپ کو فیملی ممبرز کے ساتھ پیش آ رہا ہے، اور آپ سے جب پوچھا جاتا ہے کہ آپ چاہتے کیا ہیں تو آپ کو پتہ نہیں ہوتا کہ آپ چاہتے کیا ہیں؟ حتیٰ کہ کبھی کبھی آرگنائزیشنل میٹرز میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ کسی آرگنائزیشن کو چلا رہے ہیں اور ایک آپ کا ورکر، ایک آپ کا سبارڈینیٹ آتا ہے اور وہ آ کے کہتا ہے کہ جی فلاں نے مجھے تنگ کیا ہے، فلاں نے میری بے عزتی کی ہے، فلاں نے مجھے ڈسٹرب کیا ہے، فلاں نے مجھے اپسیٹ کیا ہے، فلاں نے میرے ساتھ بڑی زیادتی کی ہے، اور وہ ساری کہانی آپ سن کے پوچھتے ہیں کہ اچھا اب آپ کیا چاہتے ہیں، اب آپ کیا چاہتے ہیں؟ تو وہ ایسے ایسے کر کے دیکھنے لگتا ہے کہ اسے پتہ ہی نہیں ہوتا کہ وہ کیا چاہتا ہے۔ اور بعض اوقات کوئی آ کے اسی طرح کی باتیں، شکایتیں کرتا ہے کہ میں اس طرح ڈسٹرب ہوں، یا میں اس طرح ڈسٹرب ہوں، یا میں یہ چاہتا ہوں، یا میں وہ چاہتا ہوں، میں چاہتا ہوں یوں ہو جائے، اور آپ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے ایسا ہو جائے گا، ڈن، اپرووڈ، اور وہ کہتے ہیں نہیں آپ میری بات نہیں سمجھے، میں آپ کو پھر نئے سرے سے بتاتا ہوں کہ میں کیا چاہتا ہوں۔ کہتے ہیں نہیں جو آپ چاہتے ہیں وہ ہو جائے گا، اٹ ول بی ڈن۔ کوئی آپ جو شکایت لے کے میرے پاس آئے ہیں تو وہ ایڈریس ہو جائے گی، وہ مان لی گئی ہے، وہ اپرووڈ ہے، پر وہ سوچ کے آیا ہوا ہوتا ہے کہ مجھے ابھی اور زور لگانا پڑے گا۔ اور ایسا ایون عدالتوں میں ہوتا ہے کہ ایک وکیل دلائل دے رہا ہے اور جج اس کو کہہ رہا ہے کہ میں آپ کی بات سے کنونس ہو گیا ہوں اور میں آپ کو ریلیف دینا چاہتا ہوں، تو بتائیے میں آپ کو کیا ریلیف دوں؟ تو وہ یہ نہیں بتاتا کہ مجھے کیا ریلیف چاہیے، وہ کہتا ہے کہ میرے دلائل تو پورے ہو لینے دیں۔ تو کئی صورتیں نظر آتی ہیں۔ تو مجھے یہ بتائیے کہ سب سے پہلے جو مسئلے کا آغاز ہوتا ہے کہ کوئی نشہ کرتا ہے یا گھر میں نشے کے نتیجے میں بہت خراب رویے رکھتا ہے، تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے نا کہ آپ کیا چاہتے ہیں۔